السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ چل رہا تھا زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا۔ اس میں دو ویڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 آلریڈی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ نہیں، پارٹ 1 آپ نے دیکھا ہے، ابھی پارٹ 2 میں انشاءاللہ ڈالوں گا۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا پارٹ 3۔ یہ دراصل اب ہم لوگوں کا جو عیسائی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، یہ لوگ کس طرح سے دنیا میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 4,500 سال 4,500 ایئر اگو، تو 4,500 سال پہلے کے واقعات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی بی بی سارہ علیہ السلام اور دوسری بیوی بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی بھی کافی عمر ہو گئی اور یہ دونوں بیویوں کے بھی کافی عمر ہو گئے، اور اس وقت فرشتے نے آ کر بی بی سارہ علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر سنایا فرشتے نے کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھی کھوسٹ، مجھے کیسا اولاد ہو سکتی ہے؟ بھلے آپ ماں بنے گی، آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی پورا ان کو سنا دیا گیا۔ پھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو سنا دیا گیا آپ بھی ماں بننے والی ہے، آپ کو جو ہے نا حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ لہٰذا بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر ہوئی تھی جب آپ باپ بنے۔ دو بیویوں کے پاس ایک لڑکا پیدا ہو۔ اب اس میں جو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کثیر تعداد میں پیغمبر اتارے گئے جو بنی اسرائیل میں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پہلے تو نبوت چلتے رہی، پھر بعد میں آپ کے جو ہے نا اسی میں جو ہے بنی اسرائیل میں بتاتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر اتارے گئے۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے زمانے میں وہ کتاب اتاری گئی زبور۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نئی شریعت دی گئی، توریت اتاری گئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کو انجیل دی گئی۔ یہ لگاتار پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا، اور اس طرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ بتاتے ہیں کہ شاید بیچ میں کوئی ایک پیغمبر رہے، لیکن یہ پورے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ادھر لگاتار پیغمبر آتے گئے۔ اسی لیے تو یہودیوں کو اتنا اپنے اوپر ظلم، عیسائیوں کو۔ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی یہودی ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے 500 سال بعد، یہ یاد رکھو آپ، ایک دور ایسا ہے
باپ بھی جو ہے پیغمبر ہے، نبی ہے، بیٹے بھی نبی ہے، پوترے بھی نبی ہے، پڑ پوترے بھی نبی ہے، ایسا بھی چلا۔ بعض جگہ ایسا چلا ایک قوم میں نبی ہے، اسی وقت وہی پیریڈ میں کسی اور مقام پہ کوئی اور نبی ہے، دو دو نبی دنیا میں ہیں الگ الگ مقام پر۔ لیکن یہ سلسلہ چلتے 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 ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر ختم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد 500 سال کے بعد ادھر کی نسل میں سے، ویسے تو سب جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ملتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لایا، نئی شریعت دی گئی، نئی کتاب دی گئی۔ نئی کتاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ نئی شریعت دی گئی، اور ساتھ ساتھ آپ کو نبی بھی بنایا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آپ نے فالو کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب یہ 500 سال کا جو پیریڈ ہے، اس کی تاریخیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت جہالیت کا زمانہ آ گیا، آخری خود سعودی میں، عرب میں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اللہ معاف، اور بدلہ لینے کا اتنا خطرناک دور چلتا تھا کہ باپ وصیت کر کے مرتا تھا اپنے بیٹے سے کہ فلاں سے میرا جھگڑا ہوا ہے، اس کا بدلہ لے، وہ چلتا تھا۔ تو بہرحال جو ہے بڑی جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ ہوا کہ جتنی بھی یہ جو نسلیں چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کی، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ تو ہمارے پاس ہے، اسحاق علیہ السلام سے ہمارے پاس چلے آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں ماننے کو تیار، لیکن ماننا تو پڑیں گا ہی۔ اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے پیدا کیا، یہ نسل میں سے پیدا کیا، الحمدللہ۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دنیا میں جو جہالت تھی آپ نے اس جہالت کو دھیرے دھیرے کر کے دور کیا۔ پہلے آپ اپنا وہ بتائے، اپنی شخصیت کو ظاہر کیا، لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، وہ امانت دار تھے، وہ سچ بولا کرتے تھے۔ جب آپ کو، حالانکہ ایک نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، لیکن آپ اعلان کرے 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد پہلے تو گھروں گھروں میں چلا، پھر اس کے بعد علل اعلان آپ جو ہے دین کا، اسلام کا اعلان کرے۔ مکے کے پاس ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک آواز لگائی، جو عرب میں ایک رواج تھا کہ کوئی بات کا اعلان کرنا ہوتا تو وہاں کھڑے کے اعلان کرتے اور سارے لوگ جمع ہو جاتے۔ آپ نے صاف صاف کہہ دیا، اگر میں کہوں، کیونکہ میں اونچے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ میری بات کو یقین کرو گے یا نہیں؟ سارے کے سارے عرب کے لوگ کہنے لگے ہم یقین کریں گے، بالکل یقین کریں گے۔ تو بولے کیوں؟ کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے، آپ امین ہیں، اماندار ہیں، امانت دار ہیں۔ تو آج ایک اور بات میں سچ بولنے جا رہا ہوں، سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔
اور یہ جو 360 بتوں کو تم مانتے ہو یہ سب کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہے عبادت کے قابل ہے، اسی کی عبادت۔ اب یہاں سے فرق ہونے شروع ہو گیا، کچھ لوگ مانے کچھ لوگ نہیں مانے۔ اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ مقررین جو تمام واقعات کو لکھتے ہیں، بڑے تفصیل سے کیا کیا ہوا، کیسا کیسا ہوا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر میں آگے اور سنانے کی کوشش کروں گا۔ بعض واقعات میں تھوڑا مزہ آتا ہے، بعض واقعات میں نہیں آتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ ہماری تاریخ ہم کو ہی بولنا پڑی، ہم کو ہی سننا پڑی، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، نئی جنریشن کے لیے ہم کو ہماری تاریخ سنانا پڑے۔ قرآن کے معنی، پھر اس کی تفسیر، کسی نہ کسی ایک عالم کے ساتھ ہم ہمیشہ ان کے ٹچ میں رہنا چاہیے، کبھی کبھی کچھ بھی معاملے میں ان سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو بھی عادت ڈالو۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔